دنیا میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بادل ہیں، یہ چھٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، ہر بڑی نعمت سے زیادہ بڑی نعمت ہو سکتی ہے، اس طرح مصیبتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ اس پر ایک مضمون مختصر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب المدہش، انہوں نے بڑے واقعات لکھے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ جو دنیا کے وہ واقعات لکھے جو مختلف ادوار پہ پیش آتے رہے، اس کے پیش کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ایک تو تاریخی فائدہ، اور دوسرا یہ بھی ہے جو لوگ کسی مصیبت و حادثہ مبتلا ہوں وہ ان واقعات کو دیکھ کر تسلی کرے، کیونکہ انسان کا فطری امر ہے کہ اپنے سے زیادہ گرفتار بلا کو دیکھتا ہے نا، اسے صبر آ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 8 ہجری ہے۔ بارش کا ایسا قحط پڑا کہ ہوا میں بجائے غبار کے راکھ اڑتی نظر آتی، اس لیے اس سال کا نام عام الرمات ہو گیا۔ وحشی جانور بھوک پیاس سے عاجز ہو کر انسانوں کے پاس آ جاتے تھے۔ اس قحط پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ گھی دودھ اس وقت تک ابھر نہیں کھائے گا جب تک قحط ختم نہیں ہو جائے گا، اور عام مسلمان یہ چیزیں نہ کھانے لگیں۔ اسی طریقے سے سن 64 ہجری بصرہ کے اندر ایسا شدید طاعون آیا کہ امیر شہر کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی بھی نہیں ملے۔ پھر 96 ہجری میں طاعون جارف کا واقعہ پیش ہے، جس میں 3 دن کے اندر 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اسی طاعون میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 بیٹے مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت انس کی کل اولاد 100 سے کچھ زائد تھی۔ اس واقعے میں مرنے والوں کو قبرستان تک لے جانا اور قبر میں دفن کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے جب سارے گھر والے مر جاتے تو سب کو ایک کوٹھے میں بند کر کے ان کا دروازہ اینٹ گارے سے بند کر دیا جاتا تھا۔ پھر 131 ہجری میں طاعون آیا تو پہلے دن میں 70,000، دوسرے دن میں 70,000 سے کچھ زائد ہلاک ہوئے، تیسرے دن سب آدمی ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر 334 ہجری میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے لگے اور مردار جانور کھائے جانے لگے، اور چند روٹیوں کے بدلے میں بڑی بڑی جائیدادیں فروخت کر دی گئی۔ معز الدولہ امیر وقت کے لیے 20,000 روپے میں ایک کر ٹوپا کہہ لے گندم کا وہ خریدا جانے لگا، تو ایک کر بعض علماء نے اس کا ہے ہمارے زمانے میں تقریباً 80 من ہوتا ہے، تو جس کے حساب سے 200 روپے کا ایک من اور 5 روپے کا ایک سیر اس وقت ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے 448 ہجری میں قحط اس قدر شدید ہوا کہ 5 سیر 5 کلو غلہ 7 گنا زیادہ ہو گیا تھا، اور ایک انار بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہوتا تھا۔ مصر سے خبر پہنچی کہ 3 چوروں نے ایک گھر میں نقب دیا ہے، صبح کے وقت تینوں مرے ہوئے پائے گئے۔ ایک اس نقب یعنی جہاں پہ اس نے کھودا تھا اس کے دروازے پر، دوسرا سیڑھی پر، تیسرا کپڑوں کی بندھی ہوئی گٹھڑی پر پڑا ہے۔ پھر 462 ہجری میں اس قدر شدید قحط اور وبا عام ہوئی کہ آدمی آدمی کو کھانے لگے، بادام شکر یہ نہیں ملتی تھی۔ اس قحط میں وزیر ایک روز اپنے گھوڑے سے ایک جگہ اترے تو 3 آدمیوں نے دوڑ کر گھوڑے کو ذبح کیا اور کچا گوشت کھانے لگے۔ اس پر وزیر نے تینوں کو سولی چڑھا دیا۔ صبح کو دیکھا گیا کہ ان تینوں کی صرف ہڈیاں رہ گئی، گوشت کو دوسرے بھوکے کھا گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جب مصائب آتے ہیں تو پھر یوں آتے ہیں، لیکن انسان کو میرے رب نے برداشت کرنے کا حکم دیا، ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وعدہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے۔ تو اسی پر تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مومن کی صفت دیا جب اس پہ مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ صرف یہی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس پڑھنے کے بے انتہا فوائد ہیں۔